السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ بیمار ہوں تو ہماری یہ ہمیشہ دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تندرست اور صحت مند رکھیں۔ تو آج ہم ایک بہت ہی زبردست ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اور یہ بہت ہی عام اور کامن پرابلم ہو چکا ہے، اور تقریباً ہر دوسرا بندہ اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ آج شاید آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس ویڈیو میں کہ ذیابیطس یعنی شوگر۔ آج ہم اس ذیابیطس اور شوگر کے بارے میں اس کو صرف آپ سے یہ ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ یہ شوگر ہے کیا، ذیابیطس کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں بس الار بتا دیتے ہیں، آگے پیچھے نہیں بتاتے کہ یہ ہے کیا، کدھر سے آئی، کیسے ہوئی، کیوں ہوتی ہے، اس کو کیسے پرہیز کیا جائے۔ علاج سے بہتر آپ کو بتا دیں کہ پرہیز ہے۔ ہمارا تو کوشش رہے گی کہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ آپ اللہ نہ کرے کہ اس بیماری میں مبتلا ہوں، آپ یہ ویڈیو دیکھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ایسے لوگ جو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہیں وہ ان چیزوں سے جان کر اس مرض سے بچ سکیں، ان کو ہو ہی نہ، یعنی احتیاط کریں، پرہیز کریں۔ تو ہمارا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا، آپ لوگوں تک مفید معلومات پہنچانے کا بس یہی ہے کہ آپ ان بیماریوں سے، ان چیزوں سے بچ سکیں اور ان کا اچھے طریقے سے علاج کر سکیں۔ تو بتاتے ہیں آئیے آپ کو کہ ذیابیطس شوگر کیا ہے۔ ذیابیطس ایک ایسا دائمی مرض ہے جس میں خون کی شوگر مطلوبہ حد سے بڑھ جاتی ہے۔ ذیابیطس لبلبے میں پیدا ہونے والے ہارمون انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسولین کی یہ کمی دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، لبلبے سے انسولین کی پیداوار ہی کم یا ختم ہو جاتی ہے، اور نمبر 2 پہ یا لبلبے سے انسولین تو پیدا ہوتی رہتی ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو انسولین کی بے اثری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں اس میں ہیں کہ شوگر ہے جو میٹھی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ اصل پرابلم جو ہے وہ لبلبے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی شوگر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے لبلبے کا علاج کروائیں۔ آپ کا لبلبا ٹھیک ہوگا تو سمجھیں کہ آپ کی شوگر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا نارمل انسان کے خون میں بھی شوگر ہوتی ہے؟ تو ہاں جی، ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں، اور سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ واقعی کہ شوگر ہمارے خون کا ایک انتہائی لازمی اور مستقل جزو ہے، اس کے بنا باڈی نامکمل ہے۔ ہم اپنی خوراک میں جتنی بھی نشاستہ دار غذائیں استعمال کرتے ہیں وہ ہماری آنتوں میں جا کر شوگر میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور یہی شوگر بعد میں خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم کے اکثر اعضاء اسی شوگر کو ایندھن کے طور پر جلا کر توانائی حاصل کرتے ہیں، اور اگر خون میں شوگر موجود نہ ہو یا بہت زیادہ یا کم ہو جاتی ہے تو ان اعضاء کا کام رک جاتا ہے۔ لیکن ایک نارمل انسان کے خون میں شوگر کی مقدار قدرت کی طے کی ہوئی حدوں کے اندر ہی رہتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جبکہ ذیابیطس کی حالت میں شوگر نارمل حالت سے بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ چیز کنٹرول میں نہ رہے، نارمل حالت سے بڑھ جائے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس انسان کو شوگر ہو گئی ہے، اس کو ذیابیطس ہو گئی ہے، تو یہ اس کا علاج کروائے۔ میں امید کرتا ہوں، ویسے ہمارا دعویٰ تو نہیں ہو سکتا، بہت سے اچھے لوگ ہیں، بہت سے نسخے بتا رہے ہیں، بہت سی چیزیں ویڈیو بنا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ اپنے اوپر فخر اس لیے ہے کہ میں ایسی چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو آج تک کسی نے نہیں شیئر کی ہوں گے، اور اتنا تفصیل کے ساتھ کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ شوگر کے بارے میں، شوگر ہے کیا، کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے، کدھر سے آئی، کیا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی علامات، اور اس کو ہم اگر شوگر والے بندے ہو گئی ہے تو اس کو کیسے پہچان سکیں کہ اس کو شوگر ہو گئی ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ایسے پتہ تو نہیں چلے گا، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پتہ چلے گا نا۔ تو ہم ایک نارمل انسان کہہ رہے ہیں بظاہر تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، تو ہم اس کو دیکھ کے کیسے پتہ کر لیں گے کہ اس کو شوگر ہے؟ تو اس کے لیے کچھ چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کی علامات ہیں، کیا آپ ان کو دیکھ کے اس بندے کو جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ کیا اس کو شوگر تو نہیں، کوئی پرابلم تو نہیں، بظاہر تو ٹھیک نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کی تشخیص کیسے کرنی ہے؟ ذیابیطس سے متاثر افراد میں تشخیص سے پہلے مندرجہ ذیل علامات ہو سکتی ہیں۔
لیکن یاد رکھیے کہ ذیابیطس کی حتمی تشخیص کے لیے خون میں شوگر کی مقدار چیک کرنا لازمی ہے۔ اگر کسی شخص کے خون میں شوگر مقررہ حد سے زیادہ ہے تو اسے شوگر کی کوئی علامت ہو یا نہ ہو، اسے ذیابیطس ہو چکی ہے۔ اب ہماری باتوں کو غور سے سنیں۔ اس طرح اگر کسی میں ذیابیطس کی تمام علامات پائی جاتی ہیں لیکن خون میں شوگر نارمل ہے تو اسے ذیابیطس ابھی نہیں ہوئی۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اگر کسی شخص کے خون میں شوگر کی مقدار حد سے زیادہ ہے تو اسے سمجھیں کہ علامت نہ بھی ہو تو آپ سمجھیں کہ اسے شوگر ہو چکی ہے، لیکن اگر تمام علامات شوگر کی پائی جاتی ہیں لیکن اس کے خون میں شوگر نارمل ہے تو اسے ذیابیطس نہیں ہوئی۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ نمبر 1 پہ بار بار اور زیادہ مقدار میں پیشاب کا آنا، خاص طور پر رات کو سونے کے وقت دوران پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا، بار بار پیاس لگنا اور حلق کا بار بار خشک ہونا، بہت زیادہ بھوک لگنا اور زیادہ کھانے کے باوجود وزن کم ہونا۔ دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ جب زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کا جسم بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے، لیکن جب اس بندے کو شوگر ہوگی وہ جتنا بھی زیادہ کھائے گا تو اس کا وزن بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا، کمزوری محسوس ہوگی اور جلد تھک جانا، چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے انسان تھک جائے گا، بار بار چھٹی امراض کا ہونا کہ مشکل سے ٹھیک ہوتی ہیں، یعنی کسی زخم کا ہو جانا، کوئی ایسی بیماری لگ جانا جو نارمل نظر آتی ہے لیکن وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی، تو یہ بھی اس کے علامات میں ہے کہ شاید اس کو شوگر ہو جس کی وجہ سے وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور اگر میں یہ کہ نظر کی کمزوری یا دھندلاہٹ، ہاتھوں یا پیروں کا سن ہو جانا یا اس طرح محسوس ہونا جیسے جلد کے نیچے چڑیاں رینگ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو فیل ہوگا، محسوس ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ شوگر کی مقدار جو ہے وہ ایک نارمل انسان میں کتنی ہونی چاہیے۔ یہ تقریباً 90 سے لے کر 125-26 تک جو ہے وہ یہ نارمل حالت میں شوگر ہوتی ہے۔ اگر اس سے بڑھ جائے تو آپ کو شوگر جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے تو آپ اس کا علاج کروائیں، اگر اس سے کم ہو گیا تب بھی آپ کے لیے نقصان دہ، تب بھی آپ جو ہے وہ اس کا علاج کروائیں، صحیح ہے۔ تو ذیابیطس کی ایک اور چیز بتا، ذیابیطس کی 2 قسمیں ہیں۔ ذیابیطس آپ کو بتا دیں کہ ذیابیطس 2 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 ذیابیطس کی، ان میں جتنی بھی قسمیں ہیں شوگر کی، ان میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے کہ ذیابیطس کے تمام اقسام میں خون کی شوگر جو ہے وہ نارمل حالت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو بندے کو تب جا کے شوگر ہوتی ہے، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 آپ کو بتائیں ذیابیطس کی نمبر 1 قسم اول، یعنی پہلے نمبر کی جو ذیابیطس ہے وہ کون سی ہے؟ پرانے زمانے میں اسے بچپن یا کم عمری کی شوگر بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں لبا انسولین بنانا بند کر دیتا اور یہ کمی اتنی تیزی سے پیدا ہوتی کہ دنوں اور ہفتوں میں ہی مریض شدید بیمار ہو جاتا۔ اس میں بیماری کے علامات بہت شدید ہوتی ہیں اور عام طور پر تشخیص ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ذیابیطس کی اس قسم کا علاج روز اول سے ہی انسولین کے ٹیکوں سے کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں ذیابیطس قسم اول کے مریض بہت کم ہیں، لیکن جو بچے اس مرض سے متاثر ہیں ان کے علاج میں مہارت رکھنے والے افراد بہت ہی کم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے کسی اچھے مولوی سے مشورہ کریں، اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈیں، تب جا کر آپ کا یہ قسم اول کی جو شوگر ہے وہ ٹھیک ہو سکے گی۔ تو نمبر 2 قسم جو ہے شوگر کی وہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سی ہے، کہ یہ ذیابیطس کی سب سے زیادہ عام قسم ہے، لیکن پاکستان میں ذیابیطس والے افراد میں سے تقریباً یہ 90% لوگ ذیابیطس کی اس قسم سے متاثر ہیں۔ ذیابیطس قسم 2 جو ہے وہ زیادہ تر بالغ افراد کو ہوتی ہے، اس لیے کچھ عرصہ پہلے تک اسے بڑی عمر کی ذیابیطس بھی کہا جاتا تھا، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ ذیابیطس قسم 2 عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے۔ ذیابیطس کی اس قسم کے بارے میں سب سے اہم بات ہے کہ اس کی بنیادی وجہ انسولین کا بے اثر ہو جانا ہے، یعنی آپ کا لبا جو انسولین پیدا کرتا ہے وہ اپنا اثر دکھانے میں ناکام رہتی ہے۔ انسولین کی اس بے اثری پر قابو پانے کے لیے لبا مزید انسولین پیدا کرتا ہے اور اسی طرح اپنی ہمت سے زیادہ کام کرتے کرتے آخر کار لبا تھک جاتا ہے، اور انسولین کی بے اثری کے ساتھ انسولین کی کمی بھی واقع ہو جاتی ہے اور خون میں شوگر بڑھنے لگتی ہے۔ انسولین کی بے اثری صرف شوگر ہی نہیں بڑھاتی بلکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک رزلٹ بھی پیدا کرتی ہے۔ تو آپ
جو ہے وہ ان تمام وجوہات پر عمل کر کے اس تمام قسم کی شوگر سے بچ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے اس مفید معلومات کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو آپ کے پیسے نہیں لگیں گے۔ وہ آپ کا نیٹ کا پیکج تو آپ نے پہلے بھی لگایا ہوا ہے، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے لگایا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو اس سے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر نہیں کیا تو کر لیں، اگر کر چکے ہیں تو بہت بہت تھینکس، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے سبسکرائبر بٹن کے ساتھ بننے والے آئیکن بیل بٹن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کو آپ بآسانی دیکھ سکیں اور اس سے مفید معلومات اور مفید مشورہ حاصل کر سکیں، اور اس مفید معلومات کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اگر یہ آپ معلومات پہنچا دیں گے تو آپ کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ شوگر کے اس موذی مرض سے نجات پا جائیں گے کہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے کہ یہ چیز ہم میں ہے تو ہم جلدی علاج کروا لیں، اگر ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں تو جو ہے وہ ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کی دعاؤں لینے والے بنیں، کیونکہ آج کل کے دور میں سب سے مشکل کام جو میں سمجھتا ہوں ہماری نظر میں ہے کہ کسی سے دعا لینا۔ تو آپ جو ہے وہ اس ذریعے سے بھی لوگوں کی ہیلپ کریں، مدد کریں۔ ہم بھی بس آپ لوگوں کی ہیلپ اور مدد کے لیے یہ چینل اور یہ مفید معلومات لے کر آ رہے ہیں، تو آپ بھی جو ہے اس کا ایک حصہ بنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس اچھے کام میں ہماری مدد کریں اور ہمارا حصہ بن کر لوگوں تک مفید معلومات پہنچانے والے بنیں اور لوگوں کی دعائیں لیں، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ آپ بھی آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے لیے مفید اور زبردست آپ کے ساتھ شوگر کا علاج بھی لے کر ویڈیو آئیں گے، تو آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔